اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج بات جو کرنی ہے، آج بھی تقریباً 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی ہوگا۔ وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی، اور ضمانت کس نے کی؟ لاہور ہائی کورٹ نے۔ اور کتنے دیر میں کی؟ دنیا کا تیز ترین انصاف فراہم کرنے والا ادارہ لاہور ہائی کورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ نے لوہاروں کو ضمانت دے دی، اور جسے کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ وکلاء نے کہا کہ جناب یہ پہلے بھی گارنٹر ہیں نواز شریف کے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بات کرنے کا، معزز جج صاحب نے کہا کہ یہ بات کرنے کا اس ٹائم موقع نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک عوام کو ایک صاف چیز نظر آئے، اور صاف چیز اس کو کون دکھائے عوام کو؟ یہ عوام کو خود اب آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ایک ادارہ جو سر عام ساتھ دے رہا ہے، کن کا دے رہا ہے؟ کرپٹ مافیا کا دے رہا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ویورز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے نون لیگ کا، وہ بہت زیادہ اس چیز کے اندر آ کے صفائیاں پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جو ایف آئی اے نے شہباز شریف کو باہر جانے سے جب روکا ہے، اس میں ایک خاتون افسر کھڑی ہیں اور ایک باوردی دوسرا افسر بھی کھڑا ہوا ہے، وہ مرد ہے۔ تو اس وقت یہ جو عطا اللہ تارڑ ہے، یہ ان کے ساتھ بحث کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ پتہ لگے کہ یہ عطا اللہ تارڑ جو تھا، یہ لاؤنج میں کیسے داخل ہوا؟ کیا عام افراد کو جو ہیں یہ مطلب یہ عطا اللہ تارڑ کیا ہے؟ ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، وزیر داخلہ ہے، وزیر خارجہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے تو کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک لے پالک ہے۔ لے پالک کیوں ہے؟ کہ ان کا جو باپ تھا رفیق تارڑ، یاد ہوگا کہ اس نے بریف کے سیاست کو فروغ دیا، اور جسٹس جو تھے اس وقت کے ہائی کورٹ، یہ رفیق تارڑ جو اس کا عطا اللہ تارڑ کا جو باپ ہے، یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرانے کے اندر یہ ملوث تھا۔ یہ اس وقت صدر پاکستان تھا ان کا باپ۔ تو وہ جو ہے جو باتیں کرتا ہے، یعنی کہ انہوں نے نون لیگ والوں نے کارٹون رکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو ذرا دیکھیں، آپ اس کی حرکات اور سکنات دیکھیں کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کارٹون ہے۔ تو وہ جو کارٹون تھا وہ بحث کر رہا ہے، لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ لاؤنج میں کیسے گیا؟ یعنی کہ جس جگہ سے آگے صرف مسافروں کے جانے کی اجازت ہے، یہ کیسے گیا؟ اور اگر یہ کس نے اس کو اجازت دی؟ اور اگر اجازت لی تو اس نے کن ذرائع سے لی؟ یہ بھی ذرا پتہ، تاکہ عام عوام کو بھی پتہ لگے نا کہ ہم بھی لاؤنج میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور انہوں نے اسی طرح کی 2 خواتین ہیں۔ ایک عظمیٰ بخاری نام کی خاتون ہے جو سلیکٹڈ ہے، وہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتی تھی، تو وہ نون لیگ کے اور شہباز شریف اور نواز شریف کے بارے میں کیا کہتی تھی، لیکن اب کیونکہ وہ ان کی منظور نظر ہو گئی ہے اور ان کی سلیکٹڈ ہو گئی ہے، اور سلیکٹڈ ہونے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، تو ویڈیو میں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ جو مریم اورنگزیب ہے، وہ کیا، وہ ہر وقت جو ہے وہ ایک لفظ ضرور بولتی ہے کہ نااہل، اور جسے کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ اور نالائق لوگ، وہ یہ لفظ ضرور کہتی ہے۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں نون آتا ہے، اور ہر یہ جو لفظ ہے وہ نون سے ہی شروع ہوتا ہے، یعنی کہ نواز شریف بھی نون سے شروع ہوتا ہے، نالائق بھی نون سے ہی شروع ہوتا ہے، نااہل بھی نون سے ہی شروع ہوتا ہے، ناہنجار بھی نون سے ہی شروع ہوتا ہے، لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں نہیں پتہ، کیونکہ ماؤتھ پیس ہیں، یہ ماؤتھ پیس ہیں۔ کن کے ماؤتھ پیس ہیں؟ اور جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو پکڑے جانے کے بعد یہ جناب ان کو پتہ ہے کہ ہمیں تو ریلیف مل جائے گا لاہور ہائی کورٹ سے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جتنے ججز بیٹھے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں آج کی ویڈیو کے اندر، کہ افتخار چودھری جو تھا، جو پاکستان کی عدلیہ کا کانا دجال تھا، نون لیگ کے ساتھ مل کے اس نے تقریباً 37 ججز لاہور ہائی کورٹ کے اندر نون لیگ نے اپنے لگوائے، اور یہ جو قاسم علی خان ہے یہ انہی کی پیداوار ہے، اور قاسم علی خان نے کافی زیادہ جتنے بھی یہ ججز ہیں۔ اب جو 13 ججز اس
حکومت کے اندر گئے ان میں بھی 7-8 کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ گیا. یعنی کہ پاکستان کے اندر جو سب سے کرپٹ اور گندا ادارہ ہے وہ یقین جانے کہ یہ ہماری عدلیہ ہے. کس طریقے سے کہ دنیا کے اندر جو سب سے پہلے نمبر پہ جو ججز آ رہے ہیں جو انصاف دے رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں, ان کو ہم لوگ کافر کہتے ہیں, وہ بیلجیم کے ججز ہیں. یعنی کہ جو بیلجیم کے وہ ججز جو بقول ہم لوگوں کے وہ دوزخ میں جائیں گے, وہ تو عوام کو, عام آدمی کو اور ہر ایک کو وہ 100% انصاف فراہم کر رہے ہیں. لیکن جو ہمارے ججز جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور جنت میں جائیں گے, ان کا نمبر 124واں آتا ہے, جس کے اندر جسٹس فائز عیسیٰ یعنی کہ سر عام دنیا کے سامنے جو پاکستان کا ایم یہ بندہ ذلیل کر سکتا تھا اس نے کروا دی. یعنی کہ اس نے روسٹر کے اوپر آ کے کہا, یعنی کہ کبھی وہ وکیل بن رہا تھا کبھی وہ جج بن رہا تھا. تو ویسے تو فیس بک کے اوپر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ قائد عیسیٰ کو جج کی کرسی سے ہٹاؤ, اور میں بھی اس جسے کہتے ہیں کہ اس کاس کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ہوں. میں کیونکہ پاکستانی بھی ہوں, اگر میں جسے کہتے ہیں کہ ایک صحافی ہوں لیکن اس کے ساتھ میں پاکستانی بھی ہوں. اور بینگ اے پاکستانی ہر صحافی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت کے اندر اس چیز کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی روشنی ڈالے. بڑے بڑے صحافی, کوئی عباسی صاحب ہیں, صابر شاکر ہیں, بھٹی صاحب ہیں, عظمیٰ کیا کہتے ہیں کہ خواتین ہیں اس کے اندر, میں اب کن کن کے آپ کو نام لوں, لیکن ان تمام بڑے بڑے اینکرز نے, نجم سیٹھی ہے, حامد میر ہے, ان جتنے بھی بڑے بڑے صحافی ہیں انہوں نے آج تک جسٹس فائز عیسیٰ کا نام نہیں لیا, اس کے کسی کیس پہ روشنی نہیں ڈالی, کیونکہ ان کو ڈر ہے توہین عدالت کے اس کا. لیکن میں ان کو یہ بتاؤں کہ توہین عدالت آپ نہیں کر رہے اگر آپ اس کا نام لیتے ہیں اور اس کی جناب یہ جو کرپشن ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں, کیونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے. جب آپ فوج کے خلاف بولتے ہیں تو یہی چیز جب ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد کے جاتی ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دیتا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے. جب آزادی اظہار رائے کا پاکستان کے اندر عدالتیں حکم دے رہی ہیں تو پھر یہ بھی آزادی اظہار رائے ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو اس کی کرسی سے ہٹایا جائے, اور یہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان کے تمام ججز کے اوپر ایک کمیٹی بٹھائی جائے جو فیصلہ کرے اور جو اس چیز کی تحقیقات کرے کہ آخر یہ شریف فیملی کو اتنا تیز ترین انصاف کیسے دیتے ہیں, کن وجوہات پر دیتے ہیں اور ان کے اثاثے کتنے ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو تھے وہ بڑی عجلت کے اندر بھاگنے کے چکر کے اندر تھے, لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہی ہے کہ ہر محکمے کے اندر ایک ایماندار افسر بھی ہوتا ہے. ویسے تو انہوں نے جو 35 سال جو انہوں نے گزارے ہیں, کیونکہ جب شہباز شریف سے بھی نیب عدالت کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ یہ اثاثے کہاں سے بنائے تو وہ کہتا ہے جناب میں 3 دفعہ خادم اعلیٰ رہا, میں نے فلانا کیا, میں نے ڈھمکانا کیا, یہ نہیں بتائے گا کہ میرے پاس یہ دولت کہاں سے ہے. اور مریم اورنگزیب جو ہے وہ آ کے کہتی ہے آٹا چور چینی چور. اللہ بھائی, آپ میں جتنے بھی ویورز مجھے سنتے ہیں میں ان تمام کو ایک چیلنج دیتا ہوں اور ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ صرف یہ تحقیقات کریں کہ پاکستان کے اندر جو شوگر اور فلور ملے ہیں یہ 80% کن کی ہیں. یہ پاکستان کے اندر جو فیڈ کا کاروبار ہے یہ کون کرتا ہے, مرغیوں کی فیڈ کا, پولٹری کا میں بتا رہا ہوں. پولٹری کا کاروبار جو ہے یہ ٹوٹل اور ٹوٹل حمزہ شہباز کے کنٹرول کے اندر ہے تقریباً پورے پاکستان کا, اور 80% یہ حمزہ شہباز جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. اسی طریقے سے جو شوگر ملے ہیں یہ 80% جو ہے پیپلز پارٹی کی, نون لیگ والوں کی اور اومنی گروپ کی ہیں. اسی طریقے سے فلور ملز بھی نہیں ہیں. اگر یہ چینی کے اوپر اتنی بات کرتے ہیں اور یہ عوام کے خیر خواہ ہیں تو میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ یہ اپنے شوگر ملوں کی چینی 65 روپے کلو مارکیٹ پہ کیوں نہیں دے دیتے. عوام کے خیر خواہ ہیں نا, لیکن نہیں, یہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہے. یہ علاج کرانے بھی لندن جاتے ہیں. میں ادھر ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتا ہے اور اس نے درخواست دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ میں اپنے
چیک اپ کے سلسلے کے اندر انگلینڈ جانا چاہتا ہوں تو صرف ان سے یہ پوچھے کہ آپ 35 سال جو حکومت کرتے رہے ہیں تو کیا اس ملک کے اندر کوئی آپ نے ہاسپٹل ایسا نہیں بنایا کہ جس کے اندر آپ کا علاج ہو سکے؟ آپ تو خادم اعلیٰ ہیں، آپ نے تو اس طرح کے ہاسپٹل بنائے ہوں گے بقول آپ کے، آپ تو لانگ بوٹ پہن کے سیلابوں میں گھومتے رہے، ترچا ہیڈ پہن کے مینار پاکستان پہ بیٹھ کے پنکھا بھی جلتے رہے ہو، لیکن اسپتال تم نے اپنے لیے نہیں بنایا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے جو اپنے خادم اعلیٰ ہوتے ہوئے جو اسپتال بنائے تھے وہ انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بنائے تھے۔ اور تم جانور اس عوام کو سمجھتے ہو کہ جو عوام تمہارے لیے جلسے اور جلوسوں میں نکلتے ہیں، ڈنڈے کھاتے ہیں اور تم لوگ ارب پتی بن جاتے ہو، اور جو عوام ہے وہ روز بروز مقروض ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ حکمران تم لوگ تھے۔ ان کی حکمرانی کے اندر عوام جو تھے وہ مقروض ہوئے اور ڈنڈے بھی کھاتے رہے اور جناب ان کے سپورٹر بھی رہے، اور ان کے جو اثاثے تھے وہ دن دگنے اور رات چوگنی ترقی کرتے رہے۔ یعنی کہ آپ نواز شریف کے بیٹے کو دیکھیں، حسن نواز اور حسین نواز کو، یہ وہ گینڈے ہیں، یہ وہ رینوز ہیں کہ جو پیدائشی طور پہ کھرب پتی تھے، اور جو میرا بیٹا ہے وہ پیدائشی طور پہ پتہ نہیں کتنے $1000 کا مقروض ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک کہا تھا کہ شریف فیملی کے لیے پاکستان صرف ایک قبرستان ہے جدھر یہ اپنے مردوں کو لا کے دفناتے ہیں۔ یہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب یہ حکومت میں نہ ہو تو یہ انگلینڈ یاترا ان کی بس وہ جو ہوتی ہے کنٹینیو جاری رہتی ہے، اور ان کے اثاثے وہاں پہ ہیں، ان کے تمام کاروبار وہاں پہ ہیں، ان کے گھر وہاں پہ، ان کا سب کچھ وہاں پہ ہے۔ پاکستان میں صرف یہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور انگلینڈ جو ہے، جو برطانیہ حکومت ہے برطانیہ، وہ ان کو ویلکم اس لیے کرتا ہے کہ ہمارے غریب عوام کے اربوں خربوں ڈالر جو یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے یہ انگلینڈ گئے، اور انگلینڈ کی جو معیشت ہے اس کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ عیاشیاں کر رہی ہے۔ یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ دیکھیں نا، آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ 106 یا 107 ارب ڈالر کا مقروض ہے، اور صرف نواز شریف کے جو ایسٹس ہیں اور شہباز شریف کے اور اس کے گھر والوں کے ایسٹس جو ہیں وہ برطانیہ کے اندر تقریباً 60 سے 70 ارب ڈالر کے ہیں۔ تو یہ کتنے مالدار تھے کہ ان کے پاس 60-70 ارب ڈالر۔ پھر یہ جناب جو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پیدائشی مالدار ہیں۔ پیدائشی مالدار یہ کب تھے؟ ضیاء الحق کے دور کے اندر جب یہ آتے ہیں حکومت کے اندر، اس وقت ان کے کون سے اثاثے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اب عوام کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں گے کہ جو اندھوں کے شہر میں آئینے بیچ رہے ہیں، لیکن بلیو کریں کہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں وہ جب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ پاکستان کی قوم باشعور ہے، تو نہیں، پاکستان کی قوم کوئی باشعور نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر 10% بھی شعور ہو، 10%، 10% میں کہہ رہا ہوں، اگر 10% بھی پاکستانی قوم کے اندر شعور ہو تو وہ ان جانوروں کو پہچانے کہ جو اس عوام کا گوشت نوچ کے کھا چکے ہیں اور مزید کھانے کے چکر کے اندر ہیں۔ پھر یہ اپنی اولادوں کو سامنے لے آئے ہیں، اپنی اولادوں سے اب یہ مزید جسے کہتے ہیں کہ جو رہ گیا وہ بھی یہ کھانا چاہتے ہیں۔ انڈیا کے اندر ایک 5 یا 6 کلو یورینیم کسی غیر متعلقہ شخص سے برآمد ہوئی ہے۔ پاکستان کا بھی اس کے اوپر بیان آیا ہے کہ جناب یہ اتنی چیز جو ہے یہ کس طریقے سے کسی عام شہری کے پاس کیسے پہنچ گئی۔ لیکن میں یہاں پہ حکومت پاکستان سے اور مسلح افواج سے آج میں کھل کے بات کر رہا ہوں کہ مسلح افواج کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ کو کون روکتا ہے؟ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ جب سارے چور اچکے ایک جگہ پر ہو سکتے ہیں تو کیا پاکستان میں 5 بڑے ایک جگہ پر نہیں ہو سکتے اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر؟ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 5 بڑوں کا میں نے نام لیا تو اس میں ایک بڑا تو ظاہر ہو گیا کہ وہ تو کرپٹ ہے۔ کون؟ چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ اس نے اپنے بھابھی کے آنسو سے نہیں دیکھے گئے۔ تو چوروں کا ساتھی چور ہوتا ہے، میں تو برملا کہتا ہوں۔ تو قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ وزیر اعظم کے ساتھ مل کر اس ملک کے اندر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسی ایمرجنسی نافذ کریں جس کے اندر جو شخص 1 روپے کا بھی جس نے کرپشن کی ہے اس کو بھی آپ پابند سلاسل کریں اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیں، اور ایسا سبق آموز سبق دیں کہ رہتی دنیا تک نہیں، آنے والی نسلیں بھی یاد کریں، اور آپ کا نام لے لے کے لوگوں کو ڈرائیں کرپشن نہ کرنا، نہیں تو باجوہ کی کوئی واقعات آ جائے گی، نشان عبرت بنا دیں ایسے لوگوں کو۔
اور نشان عبرت بنانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ آئے دن بیان دے دیتے ہیں کہ جناب بیک ڈور چینل سے جناب ہمارے رابطے ہو رہے ہیں، ہم تو اپنی کابینہ کے نام بھی ڈیسائیڈ کر چکے تھے، ہمیں تو گرین سگنل مل چکا تھا. یہ باتیں اب ختم ہونی چاہیے. جنرل پرویز مشرف صاحب کا ایک لفظ میں آج پھر یاد دلا دوں کہ سب سے پہلے پاکستان. جب پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری شناخت پاکستان ہے، ہم پاکستانی ہیں. یہ پاکستان جو تھا ان چوروں اچکوں اور لٹوروں کے لیے نہیں حاصل کیا تھا قائد اعظم نے. اور یہ جو مہاجرین تھے جنہوں نے اپنے جان مال اور اپنی عورتوں کی عزت اور آبرو نیلام کرتے ہوئے وہ پاکستان پہنچے تھے، لٹواتے ہوئے وہ پاکستان پہنچے تھے، وہ ان لوگوں کے لیے نہیں پہنچے تھے کہ یہ آ کے لوٹیں اور کسوٹیں اور جناب شاہی خاندان بن کے اور یہ پاکستان کے اوپر راج کریں. تو میں یہاں پہ پھر یہی بات کروں گا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اوپر اسپیشل قسم کا ایک جسے کہتے ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے، اور غیر ملکی کمیشن بننا چاہیے، پاکستانی کمیشن بھی نہ ہو. یعنی کہ دنیا کے اندر بہت ایجنسی ہیں، کسی کو ہائر کریں، جب بے نظیر کے مرنے کے لیے ہائر کر سکتے ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ اور فلانا ڈمکانا، تو اس کے لیے بھی ایک یونائٹڈ نیشن کو کوئی لکھ دیں کہ جناب ایک کمیشن بنائیں جو ہماری اس عدالتوں کے اندر سے جو کرپٹ قسم کے ججز ہیں ان کی نشاندہی کرے اور بلا خوف و خطر کرے. کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے برادری سسٹم چلتا ہے، کھاندہ ہے تو کھلاندہ بھی تو ہے، یہ بھی تو چلتا ہے نا یہاں پہ. تو یہ باتیں تھی جو کچھ میں نے آج آپ سے کرنی تھی. تو کل سے انشاءاللہ سیاست کے اوپر بات کریں گے، ملک کی حالات پہ بات کریں گے. آج میں نے کوئی بات نہیں کی کہ عمران خان نے سعودیہ میں جا کے کون سے جھنڈے گاڑ دیے یا جھنڈے نکال دیے. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ملک کے اندر سے ایک مزید جو میرا ملک ہے، میں ذاتی بات کرتا ہوں کہ میرا ملک پاکستان، اس سے ایک لٹیرا جس نے یہاں سے اربوں کھربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے، منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، وہ اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے بیٹی کے پاس بھاگنے کی اور اپنے بھائی کے آغوش پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو روکیں. اور اگر لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر لازمی کوئی نہ کوئی کمیشن بٹھائیں، اور سپریم کورٹ پہ بھی کمیشن بٹھائیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ کو جلد از جلد کیا ایک لکیر کا ایک خط لکھا جائے اور اس کو فارغ کیا جائے، اور اس کو ایک جسے کہتے ہیں کہ دوبارہ عدالت کے کٹہرے کے اندر لایا جائے. اور اگر یہ منی لانڈرنگ کا اپنے ٹرائل نہیں دیتا، اپنے پیسوں کا ٹرائل نہیں دیتا، تو اس کو نشان عبرت بنایا جائے، اس لیے کہ یہ کس سیٹ پہ بیٹھ کے اس نے کام کیا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اگر ضرورت محسوس کریں. اور یہاں پہ آخر میں اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے وہ جو 4 الفاظ یا 4 جملے میں کہتا ہوں. ایک، ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے واپس جانا چاہیے. ایک، یہ خواتین کی مخصوص نشستیں جس میں عظمیٰ بخاری اور یہ جو مریم اورنگزیب کی طرح کی سلیکٹڈ عورتیں، سلیکٹڈ شو پیس جو آتے ہیں، یہ اس پاکستان میں سے اب ختم ہونا چاہیے. اور ہر پارٹی کو پابند کیا جائے کہ وہ اگر خواتین آپ کو اتنی عزیز ہیں تو 40% ان کو ٹکٹ دیا کریں. تیسرا، یہ جو بھگوڑا جو شہباز شریف کی ضمانت کے اوپر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر عدالت نے جس کو باہر بھیجا ہوا ہے، اور اب یہ جو رفیق تارڑ کا بیٹا جو ہے جو کہتا ہے تارڑ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو حکومت نے بھیجا، حکومت نے نہیں بھیجا تھا. یہ ٹی وی کے ان اینکروں کا کام ہے کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ حکومت نے نہیں بھیجا تھا، بلکہ ہائی کورٹ نے حکومت کو بلیک میل کیا تھا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہوگا. تو اس جج کو عدالت کے کٹہرے کے اندر لے کر آئیں، ان لوگوں کو عدالت کے کٹہرے کے اندر لے کر آئیں، اور یہ جو ہمارے ملک کا ایک چور اچکا ڈاکو جو باہر بیٹھا ہے اس کو پاکستان لے کر آئیں، اس کو وہاں سے ڈیپورٹ کروائیں. اور سب سے آخر کے اندر بات کہ ہماری عدلیہ کے اندر پاک اور صاف شفاف احتساب ہونا چاہیے، اور جسٹس فائز عیسیٰ کو اس کی سیٹ پر نہیں رہنا چاہیے. اگر یہ کلیئر ہوتا ہے تو بے شک آ جائے، اگر کلیئر نہیں ہوتا تو اس کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.